اور کہا کہ چلو قرآن پیش نہیں کر سکتے آیتیں ہی بنا کے پیش کر دو، ہم مان جائیں گے کہ تم اپنے تعلق میں سچے ہو. لیکن کوئی جواب نہیں آیا. تم نے گھٹنے ٹیک دیے. اس چیلنج کا جواب دینے کی کسی کو ہمت نہیں ہو سکی. قرآن کریم نے ایک اور پیچھے درجہ اتر کر چیلنج کیا اور کہا کانٹوں کی صورت میں مچلی ایک چھوٹی سی صورت کی اس جیسی بنا کر پیش کر دو. انا آتینا کل کوثر جیسی صورت ہی بنا کے پیش کرو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا آتینا کو لکھوایا، کعبے کی دیوار کو ٹنگوایا اور کہا کہ تمام دنیا عرب کو یہ چیلنج ہے کہ اس جیسی صرف ایک لائن کے برابر ایک آیت بنا کے پیش کرو جو فصاحت بلاغت میں قرآن کی طرح ہو. لائے تو صحیح لیکن ایک مہینے تک وہ آیت نہیں رہی، کوئی نہیں آ سکا اس چیلنج کا جواب دے سکتا. سب نے گھٹنے ٹیک کیے اور ساری دنیا عرب خاموش رہے اس چیلنج کے سامنے. قرآن کریم کا یہ چیلنج آج بھی باقی ہے اور پوری دنیا کے لیے ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ قبائلی ہو، چاہے وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہو. اور دوستوں اور بزرگوں کتاب سب پڑھتے ہیں. کسی کو تاریخ کی کتاب پڑھنے کا شوق ہے، کسی کو جغرافیہ سے عشق اور محبت ہے، کسی کو ایم اے کی کتاب پڑھنے کا شوق ہے، کسی کو کی کتاب پڑھنے کا شوق ہے. لوگ اپنے اپنے ذوق کے مطابق مختلف کتابیں پڑھتے ہیں اور مختلف کتابوں کے مطالعے میں لگے رہتے ہیں. لیکن سب یہی کہتے ہیں کہ میں نے مطالعہ کیا، میں نے کر لیا، لیکن چوتھی بار مطالعہ کرنے سے میرا جی نہیں چاہتا. ہم مطالعہ کرنے میں مزہ نہیں آتا. لوگوں اس زمین پر اس آسمان کے نیچے صرف واحد کتاب ہے کہ جس کو ایک بار نہیں 1000 بار پڑھا جائے ہر بار پڑھنے میں الگ مزہ آتا ہے. اس کا مزہ تبدیل نہیں ہوتا. اس کو نماز میں پڑھا جائے تو بھی مزہ ہے، نماز سے خارج پڑھا جائے تو بھی مزہ ہے، پڑھنے والا حافظ ہو تو بھی مزہ ہے، پڑھنے والا عالم ہو تو بھی مزہ ہے. اس کو تسبیحات کے طور پر پڑھا جائے تو بھی مزہ ہے، اس کو اذکار کے طور پر پڑھا جائے تو بھی مزہ ہے، اس کو نوافل میں پڑھا جائے تو الگ مزہ ہے، اس کو تراویح میں پڑھا جائے تو الگ مزہ ہے. اس کا مزہ ختم نہیں ہو سکتا. تم ایک آیت کو 1000 بار پڑھتے چلے جاؤ لیکن ہر بار قرآن کریم کی نفرت وہی محسوس ہوگی. اس نفرت کے اندر خدا کے مطلب کوئی سبق نہیں آئے گا، کوئی یہ نہیں رہے گا میں قرآن کریم پڑھ کے بور ہو گیا، میں قرآن کریم سن کے اٹھنا گیا ہوں. کوئی تمہیں ایک نئی غم نہیں ملے گا جس کے دل کے اندر پورا برابر کی ایمان ہے. وہ تمہیں یہ نہیں کہے گا کہ میں نے قرآن کریم کو پڑھا اور کیا گیا. قرآن کریم میں سمندر ہے، کبھی سمندر کے اندر 1400 سال 1400 سال سے علماء ہوتا لگا رہے ہیں لیکن آج تک سارے موتیاں نہیں نکال سکے. آج تک سارے نکات اور اسرار اور رموز کو لوگ نہیں نکال سکے. کسی نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کسی سوال کرنے والے نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا اور پوچھا کہ جی یہ بتائیے کہ قرآن کریم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ قرآن کریم سے میں نے 4000 مسائل مکمل عرض کیے ہیں اور ان کی کئی جملے میں بنا چکا ہوں. کسی نے حضرت امام ابو حنیفہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا قرآن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا قرآن کریم سے میں نے 90,000 مسائل نکالے ہیں. قرآن کریم ایک ایسا سمندر ہے. کسی نے حضرت امام غزالی
رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا کہ قرآن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا اور فرمایا کہ قرآن کریم بہت آسان بھی ہے، قرآن کریم بہت مشکل بھی ہے۔ قرآن کریم اتنا آسان ہے کہ 6-7-8 سال کا بچہ پورے قرآن کریم کو 6666 آیتوں کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے اور ایک جگہ بیٹھ کر وہ الف لام میم سے والناس تک پڑھ دے گا، ایک بھی غلطی اعرابی غلطی بھی نہیں کرے گا۔ یہ قرآن کریم اتنا آسان بھی ہے اور قرآن کریم مشکل بھی بہت ہے، اور مشکل اتنا ہے کہ 1500 سال سے حضرات علماء کرام اس کے اندر ہوتا زنی کر رہے ہیں اور موٹی نکال کر امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں، لیکن آج تک کوئی موٹی نہیں نکال سکا، آج تک کوئی قرآن کریم کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکا، آج تک کوئی اس سمندر کے کنارے کو نہیں پکڑ سکا، آج تک کوئی اس کے ساحل کو نہیں لگ سکا۔ یہ قرآن کریم کی گہرائی ہے، یہ قرآن کریم کے اندر وسعت، یہ قرآن کریم کے اندر اور چوڑائی ہے، یہ قرآن کریم کے اندر سلامت ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، قرآن کریم دنیا کی وہ واحد کتاب ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی کائنات تک کے لیے نظام حیات بنایا ہے۔ ایک ایسا عظیم قانون ہے کہ جس کا قانون اس کائنات میں کبھی نہیں آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک حضرات انبیاء کرام مختلف انبیاء تشریف لائے اور مختلف شریعتیں آتی رہی، ہر ایک نے اپنی امت کو شریعتیں پیش کی، لیکن شریعتیں آتی رہی وہ ختم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شریعت کو محفوظ نہیں رکھا، وہ بھی اللہ کا قانون تھا۔ کسی نے کہا کہ توریت کو اللہ نے اتارا جو تھا جب اس کو عمل نہیں کروانا تھا، زبور کو نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی جب قیامت تک یہ قانون باقی نہیں رہنا تھا؟ انجیل کو اتارنے کی کیا ضرورت تھی جب انجیل کو قیامت تک کے لیے قائم نہیں رہنا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے، ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو آپ حضرات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ مثال کے طور پر ہندوستان یہ ہمارا ملک ہے اور یہاں کی حکومت ایک قانون بناتی ہے، کچھ دنوں تک وہ قانون چلتا ہے، 1 سال 1.5 سال 2 سال تک وہ قانون چلتا رہا، لیکن جب حکومت نے یہ دیکھا کیا یہ قانون چل نہیں سکتا اور اس قانون پر عمل ممکن نہیں ہے، تو پھر حکومت دوسرا قانون نافذ کرتی ہے۔ پہلا قانون پر عمل ختم، دوسرے قانون پر عمل شروع ہو جاتا ہے، لوگ دوسرے قانون پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ وہ پہلا والا جو قانون تھا کیا اس قانون کا احترام کرنا اس ملک کے باشندے کے لیے ضروری نہیں ہے؟ جی ہاں ضروری رہے گا، عمل نہیں کرے گا احترام ضروری رہے گا۔ قانون اسی بادشاہ کا بنایا ہوا ہے، وہ پچھلا قانون بھی اسی کا تھا، 2010 میں بنا، 11 میں جو بنا وہ بھی اسی کا قانون ہے۔ 2016 تک وہ قانون چلتا رہا، پھر 16 میں حکومت نے اس قانون کو تبدیل کر دیا، ایک نیا قانون بن گیا، ایک نیا اصول آ گیا۔ لوگوں نے اس اصول پر عمل کرنا شروع کر دیا، اس لیے قانون پر اب عمل نہیں ہوگا، لیکن عمل نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس قانون کا احترام بھی نہیں ہوگا، عمل نہیں ہوگا، وہ قابل عمل نہیں رہا، اس لیے کہ نیا قانون آ گیا ہے، نئے قانون نے پچھلے قانون کو منسوخ کر دیا ہے، لیکن پچھلا قانون قابل احترام ہے۔ اب اصل مقصد کی طرف آئیے، اللہ نے کو نازل کیا، توریت یہ اللہ کا قانون تھا، اللہ نے انجیل کو نازل کیا، انجیل اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ نے زبور کو نازل کیا، زبور یہ اللہ کا ایک قانون ہے۔ یہ 3 قانون آئے، اس دنوں تک ان قانونوں پر عمل ہوتا رہا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ اس دنیا انسانیت کو نئے قانون کی ضرورت ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نیا قانون مکی کے صحراؤں میں قرآن کریم کی
شکل میں نازل کیا. اب پچھلے قانون ختم ہے, ان قانونوں کو ختم کر دیا گیا, عمل نہیں ہوگا, عمل کرنے کے اعتبار سے وہ قانون ختم ہو گیا. لیکن لائق احترام ہے, انجیل پر عمل نہیں ہوگا, احترام ضروری ہے. زبور پر عمل نہیں ہوگا, احترام ضروری ہے. تورات پر عمل نہیں ہوگا, احترام ضروری ہے. احترام کرنا ضروری ہے, ایمان لانا ضروری ہے. انجیل نازل کرنے والا کوئی خدا تھا جس نے قرآن کو نازل کیا, اور رب کو نازل کرنے والا وہی اللہ تھا جس نے قرآن کو نازل کیا. زبور کو نازل کرنے والا وہی اللہ تھا جس نے قرآن کریم کو نازل کیا. ایک بھی عمل نہیں ہے تورات پر, زبور پر, انجیل پر اور قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی دنیا تک کے لیے قابل عمل بنا دیا. لوگ کو تانا دے رہے ہیں, استاد کرام کو تانے مل رہے ہیں. یہ تانے تو ہمیں اس وقت کو مل رہے تھے جب 18 کتا نے پلنا شروع کیا تھا. کتا ایک چبوترا تھا مکہ المکرمہ کے اندر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس چبوترے پر بیٹھا کرتے تھے. اللہ کے نبی وہاں معلم استاد تھے, ان کو قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں تشریف لایا کرتے تھے اور قرآن کریم لے کر وہاں نازل ہوا کرتے تھے. وہاں غربا اور مساکین پڑے رہتے تھے. ابو ہریرہ بھی ان طالب علموں میں سے ایک طالب علم تھے. ابو ہریرہ نے اپنی زندگی کو قرآن کریم کے لیے احادیث نبوی کے لیے وقف کر دیا تھا. ابو ہریرہ کو جب بھوک زیادہ لگتی تھی تو انہیں ملٹری کا دورہ بن جاتا تھا. وہ کہنا دیتے تھے کہ ابو ہریرہ یہ پاگل ہے, یہ دیوانہ ہے, یہ مجنون ہے. حالانکہ یہ بھوک کا دورہ ہوا کرتا تھا, وہ ملٹری کا دورہ تھا. چنانچہ اصحاب صفہ کو وہاں تانے ملے, اس تانے کو ملتے رہے. مکہ المکرمہ میں تمام حضرات صحابہ کرام کو پھر ہجرت کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان صحابہ کو لے کر مدینہ منورہ کی طرف وہاں بھی یہ تانے ملتے رہے. ابو جہل چین سے نہیں بیٹھا, ابو سفیان چین سے نہیں بیٹھا, ابو جہل چین سے نہیں بیٹھا, امیہ ابن خلف چین سے نہیں بیٹھا. انہیں یہ تانے ملتے رہے. چنانچہ مکہ المکرمہ سے ہجرت کرنے کے بعد جب لوگ مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کر گئے, وہاں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا ان قرآن کے طالب علموں کو. چنانچہ اس کے نتیجے میں میدان بدر منعقد ہوا. سن 2 ہجری ہے, بدر کا میدان ہے. ایک طرف 313 قرآن کریم کے طالب علم کھڑے ہوئے ہیں, دوسری طرف 1000 لوگوں کا مجمع ہے جن کے پاس ہتھیار بھی مکمل ہے, جن کے پاس تیر بھی ہے, جن کے پاس تلوار بھی ہے, جن کے پاس گھوڑے بھی ہے, جن کے پاس مکمل طاقت و قوت ہے, جو اپنے وقت کے بادشاہ ہے, جو اپنے وقت کے سردار ہے. اور دوسری طرف 313 کمزور قرآن کریم کے 313 طلبہ موجود ہے اور ان کی سب لگ چکی ہے اور جنگ شروع ہونے والی ہے. چنانچہ 313 1000 میں گھس گئے اور 1000 کی دعوت پلٹ کے رکھ دی اور اس دن کے اندر ارشاد کر دیا کہ قرآن کریم کے حفاظ کمزور نہیں ہوتے, قرآن کریم کا پڑھنے والا کمزور نہیں ہوتا. قرآن کریم کو پڑھنے والے کو کمزور سمجھنا یا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. قرآن کریم کے پڑھنے والے طالب علم کو کمزور اور حقیق کا بدلا کرنا یا اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی کا سامان معاوضہ کرنا ہے. قرآن کریم سے پڑھنے والے علماء اور قرآن کریم سے پڑھنے والے طلبا کو کمزور مت سمجھو, یہ حقیق مت جانا, ان کو کمزور سمجھنا, ان کو حقیق سمجھنا ایک تمہارے لیے موت کا سامان بن سکتا ہے, ایک تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی کا پیش سیما ثابت ہو سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں دنیا کتنی آگے نکل چکی ہے, دنیا چاند پر پہنچ گئی, لوگوں نے سائنس کو ایجاد کیا, لوگ سائنس سے کتنی ترقی کر چکے ہیں. لوگوں ہماری سائنس کا کوئی اختیار نہیں. قرآن کریم سے ایک چھوٹے سے بچے کے سامنے قرآن کریم سے ایک عالم
نہیں ایک عالم کے سامنے میں چیلنج کرتا ہے سائنس کی دنیا والوں کو یہ بتاؤ کہ سائنس تم نے کہاں سے سیکھا، سائنس کہاں سے ایجاد ہوا، تم سائنس کا نام لیتے ہو، تم سائنس کا بندرا کرتے ہو، یہ بتاؤ کہ سائنس والے تم کہاں سے بنے ہو، تمہیں سائنس کا خوراک کہاں سے ملا؟ شاید آپ کو پتا نہ ہو، میں آپ کو بتا دوں کہ سائنس قرآن کریم کی ایجاد ہے۔ سائنس کو سب سے پہلے قرآن کریم نے متعارف کرایا ہے۔ قرآن سے پہلے دنیا میں سائنس کو جاننے والا ایک انسان موجود نہیں تھا، اس زمین پر ایک آدمی ایسا نہیں تھا جو سائنس کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ لوگ جغرافیہ کا نعرہ لگاتے ہیں، میں جغرافیہ والے سے سوال کرتا ہوں تو یہ بتاؤ اتنے جغرافیہ کہاں سے حاصل ہوا؟ لوگ جواب دیتے ہیں کہ ہماری عقل کا کمال ہے، ہم نے جغرافیہ کو حاصل کر لیا، اپنے دنیا میں ایک نئے علم کو متعارف کرایا۔ لوگوں تمہاری غلط فہمی ہے، تم نے اپنے دماغ سے جغرافیہ کو ایجاد نہیں کیا، تم نے سائنس کو اپنے دماغ سے ایجاد نہیں کیا۔ سائنس قرآن کریم کی دین ہے، جغرافیہ وہ قرآن کریم کی دین ہے۔ سائنس کا ذکر لوگ قرآن کرتے ہیں، لیکن آپ کا دعویٰ ہے کہ سائنس قرآن کریم نے دیا ہے۔ بتائے تو صحیح اس آیت کو پڑھ کے کہ جس آیت میں اللہ نے سائنس کا ذکر کیا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں وہ کون سی آیت ہے جس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائنس کا ذکر کیا؟ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائنس کا ذکر کیسے کیا؟ اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہم نے لوہے کو نازل کیا، اس لوہے کے اندر بے شمار فائدے ہیں، اس لوہے کے اندر بے شمار منافع ہے۔ کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، میری بات کو توجہ کے ساتھ سننا اور اس بات پر توجہ رکھنا کہ اس آیت میں اللہ نے سائنس کا ذکر کیسے کیا اور سائنس کو اس آیت سے کیسے تعریف کیا جائے گا۔ اللہ نے اس آیت میں الحدیث کا لفظ بولا ہے۔ حدیث کو عربی زبان میں لوہے کو کہتے ہیں۔ حدیث عربی زبان میں ایک لوہا ہے جو ایک طرح کی دھات ہوتی ہے۔ انہوں نے ہوائی جہاز کو بنایا، مجھے بتاؤ کہ ہوائی جہاز کے اندر کیا لوہے کا استعمال نہیں ہوا؟ انہوں نے کمپیوٹر کو بنایا، انہوں نے موبائل کو بنایا، انہوں نے نیٹ کو ایجاد کیا، انہوں نے واٹس ایپ کو ایجاد کیا، انہوں نے اور بہت ساری چیزوں کو متعارف کرایا۔ ذرا مجھے ایک بات کو جواب دو اور یہ بتاؤ کہ قرآن کے آنے سے پہلے موبائل کیوں نہیں آیا تھا؟ جب قرآن نہیں تھا ایک ٹرین کیوں نہیں چلی تھی؟ جب قرآن نہیں تھا انٹرنیٹ کیوں نہیں آیا تھا؟ جب قرآن نہیں تھا ہمارا جہاز کیوں نہیں تھا؟ جب قرآن نہیں تھا یہ تاریخ کے جہاز کیوں نہیں تھے؟ اس سوال کا ذرا کوئی جواب تو دے دے۔ اس لیے نہیں تھا کہ لوگوں کے اندر سائنس نہیں تھی۔ سائنس انگریزی کا لفظ نہیں ہے، سائنس عربی زبان کا لفظ ہے۔ سائنس کی اصل ہے سائنس، نون نہیں ہے، سائنس دیش کی اصل ہے اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اور سائنس کے معنی آتے ہیں توڑ کرنا، سائنس کے معنی آتے ہیں کرنا، سائنس کے معنی آتے ہیں ریسرچ کرنا، سائنس کے معنی آتے ہیں تلاش اور جستجو کرنا، یہ سائنس کے معنی ہے۔ سیاست بھی اسی سے بنا، سائنس اور سیاست دونوں کا ایک مادہ ہے۔ سیاست کے معنی آتے ہیں کی رکھوالی کرنا، سیاست کے یہی معنی ہے کی رکھوالی کرنا، اور سیاست کے اس طرح ہی معنی ہے انتظام کرنا۔ سیاست کی اسی مادے سے ہے، سائنس کی اسی مادے سے ہے۔ اور سائنس کے معنی تمہیں معلوم ہوگا کہ سائنس کے معنی ہے کھوج کرنا، سائنس کے معنی ہے توڑ کرنا، سائنس کے معنی ہے تلاش اور جستجو کرنا۔ اور میری بات کی طرف آؤ اور اپنے مقصد کی طرف آؤ۔ دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے لوگ گھروں کو پوچھتے تھے، لوگ لوہے کی عبادت کرتے تھے، لوگ لوہے کی مورتیاں بناتے تھے، لوگ راستوں کو پوچھتے تھے، لوگ آگ کی پرستش کرتے تھے۔ لوگوں نے خدا تسلیم کیا، ان تمام چیزوں کو لوگ خدا مانتے تھے، خدا تسلیم کرتے تھے، انہیں معبود کا درجہ دیا جاتا تھا، ان کی عبادت کی جاتی تھی۔ وہ زمانہ بدل گیا، قرآن کا زمانہ آیا،
لیکن کہتے لوگ جو سائنس کا جو بڑا سے ہے وہ پیدا ہوئے، اب انہوں نے سوچا کہ وہ پتھر تو معبود ہے، لوگ پیدا سے اس کی عبادت سے چلے آ رہے ہیں، یہ درخت کو معبود ہے، یہ آگ کو معبود ہے، یہ لوہا کو معبود ہے، اور معبود پر ریسرچ نہیں ہو سکتی، معبود کی نہیں کی جا سکتی، معبود کو نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ چیزیں تو معبود تھی، اس کی ہمت تھی معبود کو توڑ پھوڑ کرے، اس کی ہمت تھی پتھروں کو توڑے، اس کی ہمت تھی درختوں کو کاٹے، جب درخت نہیں کٹے گا سائنس کہاں سے بنے گا، پتھر نہیں ٹوٹے گا سائنس کہاں سے بن جائے گا، جب لوہا نہیں پگھلے گا سائنس کہاں سے بن جائے گا، سائنس ان تمام چیزوں کا بنا، کسی کی ہمت نہیں تھی، اگر یہ ساری چیزیں تو اللہ ہے، یہ تو خدا ہے، یہ تو معبود ہے، انہیں توڑے کیسے؟ اور توڑے بغیر سائنس بن ہی نہیں سکتی، سائنس کے بانی ہے توڑ کرنا، سائنس بنانے کے لیے توڑ کرنا ضروری ہوگا، سائنس نہیں قرآن سے پہلے سائنس نہیں، اس لیے کہ جن چیزوں کے سائنس ہے وہ چیزیں تو معبود کری بیٹھی ہے، ان پر کون ریسرچ کرے گا؟ قرآن آیا، قرآن نے کہا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، لوگوں اللہ ایک ہے، وہ تیریان ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا، چنانچہ پتھر معبود نہیں ہو سکتا، درخت معبود نہیں ہو سکتا، آگ معبود نہیں ہو سکتی، لوہا معبود نہیں ہو سکتا، یہ لائٹ عبادت نہیں، یہ لائٹ پریکٹس نہیں، یہ لائٹ معبود نہیں، یہ مضبوط کرنے لائٹ نہیں، یہ خالق اور رازق نہیں، جب ٹھنڈا بج گیا اور راز پاس ہو گیا، اس راز کا چلتے چلا آ رہا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے اس ترقی کا آغاز ہوا ہے، اس وقت سے لے کر اب تک لوگ انہیں معبود سمجھ کے آ رہے تھے، کسی نے ریسرچ نہیں کیا، قرآن نے یہ راز پاس کر دیا، قرآن نے کنڈیرا پیش کیا اور کہا ارے بے وقوفو تم کہاں چکر میں پڑ گئے، کہاں معبود بن سکتے ہیں، یہ نہ ایک مچھر کو بنانے کے مالک ہے، نہ ایک مکھی پیدا کر سکتے ہیں، نہ نفع کے مالک ہے، نہ نقصان کے مالک ہے، جب لوگوں کو یہ پتا چل گیا کہ بھائی یہ تو معبود نہیں ہو سکتے، ہم تو حقیقت ہے کہ معبود نہیں ہو سکتے، اب ہمت کی لوگوں نے چلو گئی ان کی توڑ پھوڑ شروع کرو، کبھی معبود نہیں تو پھر کس کام کے توڑ پھوڑ کرو، اپنے کام میں لاؤ، چنانچہ ان پتھروں کی، اس لوہے کی، اس درختوں کی توڑ پھوڑ اور کاٹنا شروع ہو گیا، یہیں سے سائنس ایجاد ہو گیا، پتھروں سے بہت ساری چیزیں لوگوں نے ایجاد کی، لوہے سے بہت ساری چیزیں لوگوں نے ایجاد کی، لکڑی کو بہت ساری چیزوں میں استعمال کر کے لوگوں نے دنیا کو نئی چیزوں کی تعارف کرائی، تو سائنس کہاں سے ملا؟ اب ذرا ٹھنڈا ہاتھ رکھ کر بتا دیجیے اپنے دماغ پر سائنس کو جس نے ایجاد کیا، سائنس کو ایجاد کرنے والے یہ لوگ ہیں، سائنس کو میرے نبی نے بتایا ہے، سائنس کو قرآن نے بتایا ہے، ارے لوگوں تم کہاں سائنس والوں کے چکر میں پڑ گئے، اور اس قرآن کی طرف کو آ جاؤ، صاحب قرآن کی طرف کو آ جاؤ، ان استاد سے گلے ملو اور ان علماء سے جانا پہچانا چلو، ان کے قدموں سے قدمیں ملا کر اپنی منزلوں کو طے کرو، انشاءاللہ تم سائنس میں بھی پیچھے نہیں رہو گے، انشاءاللہ تم جغرافیہ میں بھی پیچھے نہیں رہو گے۔ میں ایک بار اس بات کے ساتھ اور ملاتا ہوں اور میں کہتا ہوں سائنس والوں سے یہ بتاؤ تمہاری سائنس نے اتنی ترقی کی ہے، اور جواب دیتے ہیں کہ جی ہماری سائنس نے ترقی اتنی کی ہم آسمان پر چاند کے اوپر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، یہ چاند آسمان کا نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ تو آسمان پہ پہنچ گئے، یہ چاند آسمان سے بہت نیچے ہے، یہ ستارے آسمان سے بہت نیچے ہے، یہ آسمان پر نہیں ہے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارات، یہ نجوم، یہ آسمان پر چھپتے ہوئے نہیں ہے، یہ آسمان سے متصل نہیں ہے، بلکہ یہ تو آسمان سے بہت نیچے ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو چاند پر پہنچ گئے، کہ ہماری سائنس نے ترقی کی ہے، بتاؤ مولوی کہاں پہنچا، بتاؤ حافظ کہاں پہنچا، یہ ابھی ممبر پہ بیٹھا ہے، یہ ابھی محراب میں بیٹھا ہے، یہ 14 سبق کا تھا، اس نے مسجد میں اتنے مدرسے میں چٹائی پر بیٹھ کر پڑھنا شروع کیا تھا، اور آپ سب کے یہ حافظ بن چکا ہے، یہ عالم بن چکا
چکا ہے، مفتی بن چکا ہے، یا علوم نبویہ کا حامل بن چکا ہے، اب بھی اسی سچائی پر بیٹھ کے درس دے رہا ہے، اسی سچائی پر بیٹھ کر ایک پڑھا رہا ہے، وہی مسواک ہے، وہی سچائی ہے، وہی مسند ہے، وہی فکر ہے، وہی انداز ہے، وہی اخبار ہے، وہی افعال ہے، وہی کردار ہے، اس کا تو کچھ نہیں بدلا، اس کے اخبار بھی وہی، اس کے افعال بھی وہی، اس کا کردار بھی وہی، اس کے سر پر پگڑی بھی وہی، اس کے چہرے پر داڑھی بھی وہی، اس نے کہا کہ ترقی کرنی ہے لوگوں، میں آپ کو بتاؤں گا، شاید آپ کو کسی نے یہ بات نہ بتائی ہے، لوگ آپ کو سائنس کا نام لے کر ضرور کریں گے اور آپ سے کہیں گے کہ ہماری سائنس نے انسان کو چاند پر پہنچایا، بتائے تمہارے قرآن نے تمہیں کہاں پہنچایا؟ میں جواب دوں گا کہ میرے قرآن نے مجھے بہت اونچا پہنچایا ہے۔ ارے وہ قرآن جس کا قرآن نازل ہوا اپنی معراج کی اور وہ عرشوں سے بھی آگے چلا گیا، جس کو قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا تھا، نبیوں کو بھی فخر حاصل ہوا، نبی بھی رشک کرنے لگے، آسمان اور زمین کو اس کا رشک ہونے لگا۔ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ میرے آقا اور محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ لمبی ہے، آپ لیتے ہوئے ہیں، حضرت ابراہیم تشریف لائے ہیں، آپ کا پیغام سنایا ہے، اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے، آپ کے لیے سواری کی خیال ہے، حضور بیٹھے ہیں، مسجد اقصی پہنچے ہیں، وہاں سارے انبیاء پہلے سے موجود ہے، نبی نے ان کی امامت کی ہے، امام الانبیاء بن گئے ہیں کیونکہ نبیوں کی امامت فرما چکے ہیں۔ اس کے بعد آسمانوں کا سفر شروع کر دیا ہے، پہلا دوسرا پانچواں آسمان پر پہنچ چکے ہیں، جنت اور دولت کی طے کی ہے، سدرۃ المنتہا جو ایک جگہ ہے وہاں پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے سفر کے ساتھی ہے، انہوں نے معذرت کی، اب میں آگے نہیں کر سکتا، مجھے معاف کرو، اگر میں ایک قدم بھی آگے چلا میرے پر جل چراغ ہو جائیں گے۔ جانتے ہو کون ہے حضرت ابراہیم؟ جو جواب دے رہا ہے، کتنا طاقتور فرشتہ ہے ابراہیم پر ہے، جس کی اللہ نے کیسے بازو عطا کیے، ایک بازو نہ بڑا کہ اگر کھول دے مشرق سے لے کر مغرب تک جتنا خلا ہے سارے کا سارا پھر ہو جائے، اس کی طاقت کا اگر اندازہ لگانا ہو وہ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کی بستی کے انسان کو جب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی بستی کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ ہم نے اس کی ہلاکت کا ارادہ کر لیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اپنا بازو کھولتے ہیں، اس بستی کا ٹاپا اپنے بازوؤں پر اٹھاتے ہیں، فضائے آسمانی میں لے جاتے ہیں اور سارے لوگ ساری چیزیں اس در کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، ایک پر پوری بستی کا تختہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بازو پہ اٹھا لیا ہے، فضائے آسمانی میں لے گئے اور ان کا طلب کیا اور انہیں زیر سنے دفن کر دیا گیا اور رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، رہتی دنیا تک کے کے لیے علیہ السلام کے قوم کے عمل کو زندہ کرنے والے ہیں، ان کے لیے عبرت کا سامان ہو گیا۔ یہ وہ فرشتہ ہے جس کے پاس اتنی طاقت ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انہ لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مجید مطاع ثم امین، اس کی صفات ہے، یہ فرشتہ ہے۔ کیا جواب دے رہا ہے؟ سورۃ المنتہا کے پاس اس نے جواب دیا جی مجھے معاف کرو، میں اس سے آگے ایک قدم بھی نہیں جا سکتا، اب آگے کا سفر آپ کو تنہا طے کرنا ہوگا۔ میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک روایت میں تو یہ ہے کہ ایک سواری آئی جہاز کی طرح، اس نے لینڈ کیا آپ کے سامنے، آپ اس سے بیٹھے۔ ایک روایت میں ہے کہ نور کا ایک تخت آیا، آپ اس سے بیٹھے اور آگے کا سفر طے کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے پیدل سفر طے کیا، آپ چلتے رہے، اللہ کے اور حضور کے درمیان میں 70,000 نور کے پردے تھے، آپ ان پردوں کو پار کرتے گئے، پردے ہٹتے گئے، نبی چلتا گیا، وہاں نور ہی نور تھا، وہاں روشنی ہی روشنی تھی۔ جو اس جگہ کا سفر طے کر رہا ہے کہ جس جگہ پر آج تک کوئی جاندار نہیں گیا، کسی فرشتے کی وہاں تک رسائی نہیں، کسی انسان کی وہاں تک رسائی نہیں ہوئی، اور میں قیامت تک انشاءاللہ
انشاءاللہ اس جگہ تک کسی کی رسائی ہوگی کہ نبی سفر کیا کرتا جا رہا ہے، پردے ہٹتے جا رہے ہیں، اللہ کے اور حضور کے بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا۔ سورہ النجم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نقشہ کھینچا اور کہا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ بس اللہ کے اور حضور کے درمیان میں دو کمان جو اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا، چنانچہ جو دو چار پردے بچے تھے وہ بھی ہٹے۔ اللہ مسکراتا ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا اور آپ کو سلام پیش کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ ایھا النبی، یا رسول اللہ نے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو میرے نبی کے مقام کا اندازہ تو لگاؤ، اس موقع پر بھی اللہ نے میرے نبی کا نام نہیں لیا، کیا کہا؟ غور کرو، اللہ کے سلام پہ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تجھے سلام پیش کرتا ہوں، نام نہیں لیا، محمد نہیں کہا، احمد نہیں کہا۔ پورے قرآن کریم میں حضور کا نام صرف دو جگہ آیا، کہیں نام لے کے خطاب نہیں کیا، اور وہ دو جگہ بھی کسی مناسبت کا نام آیا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ وہاں نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ نے دو جگہ حضور کا نام قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ کئی نام نہیں لیا، ہر نبی کا نام لیا، یا آدم، یا نوح، یا زکریا، یا یحییٰ، اسماعیل، ادریس، ابراہیم، نوح، سارے نبیوں کا، جتنے نبیوں کا قرآن میں ذکر ہے ان کا نام لیا ہے اور نام لے کے انہیں مخاطب بنایا ہے۔ لیکن جب میرے نبی کو خطاب کرنے کا نمبر آتا ہے تو اللہ نے نام لینا گوارا نہیں کیا، اس لیے کہ لاج و پیار ہی اتنا ہے، محبت ہی اتنی ہے کہ نام لینا گوارا نہیں۔ نہیں کہا یا ایھا المزمل، ایک کمبل اوڑھنے والے کھڑا ہو جا، نہیں کہا یا ایھا المدثر، ایک چادر اوڑھنے والے کھڑا ہو جا، نہیں کہا طٰہٰ اور یاسین۔ نہیں، اللہ نے آپ کے چہرے کا ذکر کیا تو فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ کچھ دنوں کے لیے مسلمانوں کا کعبہ 6 مہینے کے لیے بیت المقدس ہو گیا تھا، ایک حکمت اور ایک مصلحت کی وجہ سے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے جس حکمت سے کعبہ بدلوایا تھا وہ حکمت حاصل نہیں ہو سکی، وہ مصلحت مکمل حاصل نہیں ہو سکی۔ اللہ کے نبی کی ایک تمنا ہوتی تھی کہ میرا کعبہ مسجد حرام ہی ہو، چنانچہ آپ اس تمنا میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ اللہ نے جب پیارے انداز میں آپ کے آسمان کی طرف دیکھنے کو بیان کیا اور فرمایا اَدْنَرَ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے نبی ہم آپ کے آسمان میں بار بار نگاہ اٹھا کر دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لہٰذا آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر دیجیے۔ آیت میں میرے نبی کے چہرے کا ذکر آیا، سب آنکھوں کا نمبر آیا، قرآن نے کہا اور کی نگاہ نے کچی کی اور ناس نے حد سے زیادہ تجاوز کیا، اس چیز کو دیکھنا تھا اور اسی چیز کو دیکھا۔ جب میرے نبی کے دادوں کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا والقرآن الحکیم۔ جب میرے نبی کے شہر کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، مجھے تیرے امن والے شہر کی قسم۔ جب میرے نبی کے صحابہ کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک الذین امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ محمد رسول الله والذین معه أشداء على الكفار وحمار بينهم وراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل
كزرع أخرج شطأه فآثره فاستغلظ واستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. میرے صحابہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا اور میرے نبی کی سنت کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. وہ میرے نبی کی شان ہے جو پورے قرآن کریم کے اندر بکھری پڑی ہے. جب میرے نبی کے چہرے کا ذکر آیا قرآن کہتا ہے مجھے چہرے تیرے چمک کے چہرے سے قسم. جب میرے نبی کی زلفوں کا ذکر آتا ہے قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا مجھے تیری زلفوں کی قسم جو رات کی طرح تاریخ ہے. میرے نبی کی صفائی دینے کا ذکر آتا ہے اللہ خود وکیل بنتا ہے اور کہتا ہے رب کا وما خلا. میرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں تیرے رب نے اس سے دشمنی بھی نہیں کی. اور دیکھو عجیب بات اگلی آیت میں آ رہی ہے ارے ساری دنیا اللہ کو راضی کرتی ہے. آدم آئے اللہ کو راضی کیا, نوح آئے اللہ کو راضی کیا, اسماعیل آئے اللہ کو راضی کیا, ابراہیم خلیل بنے اللہ کو راضی کیا, اسماعیل نبی بنے اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہے, موسیٰ کلیم بنے اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہے, عیسیٰ روح اللہ بنے اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں لگے رہے. میرا نبی حبیب اللہ بنا لیکن اس نے اللہ کو راضی نہیں کیا. اللہ کہتا ہے جو دل کا ربو کا کا النبی ہم آپ کو اتنا دیں گے آپ راضی ہو جائیں گے. سارے انبیاء سارے اولیاء سارے اخبار سارے افطار سارے ایمان والے ساری دنیا والے آپ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں لیکن میرے اللہ اپنے نبی کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے. ہم تجھے ان کا راضی کریں گے یہ میرے نبی کا مقام ہے. چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کے چچا ہے وہ فرماتے ہیں رسول چھوٹے سے تھے آپ چارپائی پر لیتے ہوئے رہتے تھے اور آپ بچپن میں اپنی انگلیوں کو ادھر ادھر گھماتے تھے ایسا بچہ گھماتا ہے بچوں کی عادت ہوتی ہے. میں نے خدا کی قسم آسمان کی طرف کو دیکھا اور میں کیا دیکھتا ہوں عجیب حال میں نے دیکھا اور وہ یہ دیکھا کہ جدھر میرے محبوب اور میرے نبی کا ہاتھ گھومتا ہے چاند ادھر گھومتا ہے نبی کا ہاتھ ادھر ہے چاند ادھر ہے نبی کا ہاتھ مغرب میں ہے چاند مغرب میں ہے نبی کا ہاتھ شمال کی طرف گیا چاند شمال کی طرف چلا گیا. میرا نبی کا ہاتھ جنوب کی طرف گیا چاند جنوب میں چلا گیا. میرے نبی کو چاند چلا رہا ہے. بچپن کے اندر نبی چلتا ہے تو پھر چادر سایہ کر دیتے ہیں میرے نبی کے اوپر دھوپ نہ آ جائے اسے دھوپ پریشان نہ کر دے. میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ قرآن والا کہاں تک پہنچتا ہے. چنانچہ اللہ مسکراتا ہوا سامنے آ گیا اور کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے نبی نے کیا خوبصورت جواب دیا. سننے کے لائق نہیں اپنے دلوں کے اندر راضی کرنے کے لائق ہے قابل اقتدا ہے عمل کرنے کے دوسروں کو پہنچانے کے لائق ہے. نبی نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. نبی نے سلام کیے اپنے آپ کو تو شریک کیا اپنی امت کو بھی شریک کر لیا. یہ امت کا درد ہے یہ امت کی ہمدردی ہے یہ امت کی محبت ہے. اس وقت میں بھی امت کو نہیں بھولے. اگر ہم میں سے کسی کی برائے مرشتر سے ملاقات ہو جائے وہاں کوئی بھی پریاس کرتا ہے اور آج کے اپنے میں پڑا رہتا ہے بس میں اپنی باتیں جاری کر لوں لیکن میرا نبی وہاں بھی مجھے اور تمہیں نہیں بھولا اور کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. چنانچہ سلام کے بعد اللہ نے کہا مسلم کی روایت ہے اللہ نے کہا اتنا منی میرے محبوب میرے اور قریب آ جا. اتنا قریب پہنچ گیا کہ ایک کمان کا فاصلہ ہے لیکن اس کے بعد کیا کہتا ہے اللہ اتنا منی میرے اور قریب آ جا. ارے اتنے قریب سے آ چکے ہیں کہ جہاں تک کوئی نہیں گیا اور جتنا قریب آج تک کوئی نہیں ہوا پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے اتنا منی. چنانچہ میرے محبوب اور قریب ہو گئے اور اللہ سے بالکل متصل ہو گئے. اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا اور اللہ کو اس کی اصل حالت میں دیکھا. یہ ہے
قرآن کریم کہاں تک پہنچاتا ہے؟ یہ قرآن نے پہنچایا، کون کہتا ہے یہ قرآن ادھر نہیں پہنچائے گا، قرآن بلندیاں نہیں دے گا، قرآن تمہیں پستی کے اس غار میں گرائے گا جہاں سے تم کبھی بھی نہیں نکل سکتے۔ لوگوں اس دھوکے میں مت پڑنا اور اس فریب میں مت آنا، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ بہت بڑا فریب ہے۔ میں آپ کو اور بتاؤں قرآن کہاں پہنچائے گا؟ قیامت کا میدان ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، اور ایک نفسی نفسی پکار رہا ہوگا اور زمین و آسمان وہاں موجود ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں سب کا پانی چھوٹ رہا ہوگا اور وہاں پر حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لوگ سفارش کرنے کے لیے نبیوں کے پاس جائیں گے، یعنی حساب شروع کرواؤ، کسی کی ہمت نہیں پہنچ جائے اللہ سے کہنے کے لیے اجی بابا ہمیں معاف کرو، ہماری ہمت نہیں۔ ابراہیم بھی فیل ہوئے، اسماعیل نے معذرت کی، نوح نے معذرت کی، موسیٰ اور عیسیٰ نے بھی معذرت کر دی، میرے نبی کے پاس آئے، یہ بھی سفارش کر دو، ٹھیک ہے بھی سفارش کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک سواری پر سوار ہوئے، آسمانوں پر گئے، اللہ کے سامنے سجدہ کیا، اللہ نے کہا سر اٹھاؤ، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ حساب کتاب شروع کیا جائے، اس کی سفارش کے لیے آیا ہو۔ اللہ کہے گا اور تمہاری درخواست منظور ہے، اور لوگوں سے کہو وہ تمہارا ہوگا، تمہارا حساب لینے کے لیے آنے والا ہے، تیار ہو جاؤ۔ چنان کے حضور آ کر خوشخبری دیں گے، لوگ تیار ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش آئے گا، کرسی آئے گی، اسے سجا دیا جائے گا، میزان و ترازو آئے گی، اسے ٹانگ دیا جائے گا، اللہ آئے گا، فرشتوں کا ہجوم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت پر تلوار بوز ہوں گے، اس کے بعد حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہوگا کہ سب سے پہلے حساب کس کا ہو، کون پڑے حساب کے لیے؟ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑیں گے اور آگے کر دیں گے، ابو بکر پیچھے بٹھائیں گے، لیکن میری کیا مجال کہ سب سے پہلے جا کر حساب تو۔ چنانچہ اللہ کے نبی کہیں گے کہ نہیں تمہیں چلو، چنانچہ ابو بکر پڑھیں گے، آگے حساب و کتاب ہوگا، بہت جلدی ابو بکر کا حساب ہو جائے گا۔ اس کے بعد میرے نبی خلیفہ ثانی عمر فاروق حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑیں گے، اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے، عمر پیچھے کو بھاگیں گے، اللہ کے نبی آگے کو کریں گے، جب اللہ کے سامنے پہنچیں گے کیا عجیب منظر ہوگا، اللہ کہے گا السلام علیکہ کیا عمر، اے عمر تجھے تیرا رب سلام پیش کرتا ہے۔ جانتے ہو کہ حشر کے دن اللہ سب سے زیادہ غضب میں ہوگا، جلال میں ہوگا، اللہ کو اتنا غصہ کبھی نہیں آیا اور نہ آئندہ کبھی آئے گا جتنا اس دن آئے گا جس دن حشر کا میدان قائم ہوگا، سارے مسلمین منکرین کافرین مشرکین کھڑے ہوئے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، لیکن اس غصے کی حالت میں بھی اللہ عمر سے کہے گا السلام علیکہ کیا عمر، عمر کا بھی حساب بہت جلدی ہوگا۔ میرے نبی حضرت عثمان کا ہاتھ پکڑیں گے اور آگے قدم عثمان کہیں گے اللہ کے نبی میری یہ مجال میں حساب تو، اللہ کے نبی آگے کریں گے، عثمان کا حساب ان دونوں سے بھی جلدی ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی عثمان کا حساب اتنی جلدی کیوں ہو گیا، اس کی وجہ بتائے۔ اللہ کے نبی نے کہا ضرور بتائی جائے گی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ عید کا موقع تھا، عید کا دن تھا، اور عائشہ نے مجھ سے کہا تھا کہ اللہ کے نبی کچھ دے دو، ہم غریبوں کے لیے کھانا بنا لیں گے، ہمارے دروازے پر آج غریب مسکین فقیر دستک دیں گے اور وہ خالی ہاتھ جائیں گے، ہمیں اچھا نہیں لگے گا۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا اے عائشہ آج تو میری جیب خالی ہے، کس کا حال ہے؟ ارے لوگوں غور تو کرو، کس کا حال ہے جس کے لیے کائنات سجائی گئی ہے، زمین و آسمان جس کے تن سے قائم ہے، وہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتی، یہ زمین نہ ہوتی، یہ آسمان نہ ہوتا، یہ خوبصورت ستارے نہ ہوتے، ایک چمکتا ہوا سورج اور یہ چاند نہ ہوتا، میں اس وقت جہاں بیٹھے ہوئے نہ ہوتے، اس بات کے حصے میں میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مجرم چلی ہوئی ہے، یہ کس کا صدقہ ہے؟ اسی ذات کا صدقہ ہے۔ وہ کیا جواب دے رہی ہے؟ عائشہ آج میری جیب خالی ہے، میری جیب میں کچھ نہیں ہے، جس کے لیے جنت کے دسترخوان اترنے کے لیے بیدار ہو، جس کے لیے اللہ نے کہا ہو ارے تو زبان پہ ہلا سارے پہاڑوں کو سونا بنا کر تیرے قدموں پہ نثار کر دوں گا، کہ جس کے گھر میں ایک مہینے تک چونا نہ جلتا ہو، 3 دن حضور کو کچھ نہیں ملا، آپ اس باغ میں تشریف لے گئے، آپ دوست بیٹھے تھے، حضرت عمر حضرت عبداللہ صاحب تھے، آج چھوٹی کھجورے گندی کھجورے اٹھا کے کھانے
کھانے لگے. حضرت عبداللہ نے نہیں کھائی. کہا تم کیوں نہیں کھاتے ہو؟ کہا مجھے بھوک نہیں ہے. حضور نے کہا میں نے 3 دن سے کچھ نہیں چھکا ہے اس لیے میں تو کھاؤں گا. اس نبی کا حال ہے جس کا ہم سن کرتے ہیں اور جس کے سنت زندہ کرنے کے لیے ہماری ناک تک جاتی ہے. پیسے دولت مال بجلی گاڑیاں اکٹھی کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور اس کی کوئی پرواہ نہیں. کہا عائشہ آج تو میرے پاس کچھ نہیں ہے. حضرت عثمان کو پتا چلا. عثمان بڑے مالداروں میں شمار کیے جاتے تھے. چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اونٹ پر بہت سارا تازہ سامان لادا ضروری جات کا حضرت عائشہ کے گھر بھجوا دیا. حضور نماز پڑھ کے تشریف لائے. پوچھا عائشہ سے عائشہ یہ سب کچھ کہاں سے آیا ہے؟ کہا حضرت عثمان نے بھجوایا ہے. اللہ کے نبی نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ عثمان کا حساب آسان لینا. یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا حساب اتنی جلدی ہو گیا ہے. بہرحال میں بتا یہ رہا ہوں اس کے بعد علی کا ہوگا پھر سب کا حساب و کتاب شروع ہو جائے گا. اس وقت میں ایک حافظ قرآن بھی آئے گا اس کا بھی حساب و کتاب ہوگا. اللہ اس سے کہے گا اقرا وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. چلتا جا پتا ہے کہاں رکے گا کہاں آخری درجہ ہوگا. جہاں آخری آیت ہوگی وہی آخری درجہ ہوگا. جانتے ہو قرآن میں کتنی آیت ہے؟ 6666 آیتیں. اس کا اندازہ لگاؤ 6666 کی منزل پر یہ بچہ پہنچ چکا ہے جسے دنیا والے تم تانے دیا کرتے تھے. تم کہتے تھے ارے یہ حقیر یہ فقیر یہ کمزور یہ 5000 والے یہ ملا یہ روٹیوں پہ ٹکنے والے جنہیں یہ تانے ملا کرتے تھے. دیکھ رہے ہو آج کیا مقام دیا ہے اور کتنا اونچا احساس دیا ہے. اس کے دوست کو بھی بلاؤ اسے بھی بچتا جائے گا اور اسے بھی انعام دیا جائے گا. عباد سے سرفراز کیا جائے گا اس لیے کہ اس نے کس ساتھ کیا تھا. اس قرآن کریم کو اس کروانے میں ساتھ کو بلایا جائے گا. کہا جائے گا ساتھ پہنا دو ایسا ساتھ چوتھ جی کے چاند سے زیادہ خوبصورت ساتھ ساتھ پہنا دو پہنا دیا جائے گا. کہا جائے گا میرے دوستو اب ذرا بتاؤ کہاں پیچھے ہے قرآن کو حفظ کرنے والا قرآن کی تعلیمات کو اپنے سینوں میں جگہ دینے والا کون کرتا ہے؟ جان پیچھے ہے. کون کرتا ہے مولوی نے ترقی نہیں کی؟ کون کرتا ہے کہ مدرسے والے یہ رضاعت پسند ہے مدرسے والے ترقی کے نام پر دبا اور رکاوٹ ہے مدرسے والے یہ اسلام کے لیے رکاوٹ ہے. لوگوں ایک بات یاد رکھو یہ مدرسے جب تک قائم ہے اسلام کا نام و نشان ہندوستان کے اندر قائم ہے. خدا کی قسم جس دن یہ مدرسے ختم ہو گئے اور یہ ملا اور یہ مولوی اور یہ قرآن کریم کو پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے ختم ہو گئے یاد رکھو اللہ کا عذاب دور نہیں تباہ برداشت کر دے گا. بتانے کے لیے اللہ کا عذاب نہیں آتا. لوگ زکات نہیں دیتے لوگ حج نہیں کر رہے لوگ مسجدوں میں نہیں آ رہے مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. گناہ ہے یہ شکرا ہے. اور مدرسوں میں اپنے بچوں کو داخل کرو جہاں پہاڑ ہی پہاڑ ہے یہاں رحمتیں ہی رحمتیں ہیں یہاں لوٹنے کا موقع ہے. لوٹو جتنا لوٹا جاتا ہے یہاں کوئی حد نہیں یہاں کوئی انتہا نہیں ہے. اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ. آج جو بچہ حافظ قرآن ہوا میں اس بچے کو بھی اس بچے کے سرپرست حضرات کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک بار نہیں
بیدار مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ والدین اور وہ افراد جن کا یہ بچہ حافظ قرآن ہوا ہے اور انہوں نے اپنے لیے آخرت میں نجات کا سامان کر لیا ہے۔ انسان کے لیے پہلی گھاٹی قبر ہے، جب قبر میں انسان بھٹکا جاتا ہے کوئی ساتھ نہیں دیتا، MD کی ڈگری سے BA کی ڈگری سے HD کی ڈگری سے ساری ڈگریاں سے کوئی ڈگری وہاں کام نہیں کرے گی۔ کون سی ڈگری؟ حافظ جی وہاں بھی کام کر رہے ہیں اور وہاں سورہ ملک آ چکی ہے اور سورہ ملک نے ایک شکل اختیار کی ہے وہ منکر نکیر اور اس کے درمیان میں حائل ہو گئی ہے۔ حشر کے میدان میں بھی یہ ٹیچر نہیں چل رہی جگہ کی اللہ کی ایک آیت ہے، ایک سورت ہے قرآن میں، وہ چڑھ رہے گی اور کہے گی اے اللہ اگر میں تیرے قرآن کی سورت ہوں میری سفارش کو قبول کر اور اسے جنت میں داخل کر، اور اگر میں تیرے قرآن کی سورت نہیں ہو مجھے قرآن سے نکال دے اور میری سفارش کو قبول مت کر۔ قرآن ایسا جھگڑالو ہے جس کے جھگڑے کا احتجاج کیا جائے گا۔ تم کہاں کھوئے بیٹھے ہو اور کس کی بہکاوے میں آ گئے ہو؟ آ جاؤ اس طرف آ جاؤ، انشاءاللہ دنیا بھی بنی آخرت بھی بنی، دنیا میں عزت آخرت میں عزت۔ میرے نبی کا وعدہ جھوٹا نہیں، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ اللہ اس قرآن کے ذریعے سے کچھ کو اونچا کرتا ہے کچھ کو نیچا کرتا ہے۔ اونچے کون لوگ ہیں؟ اونچے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کریم حفظ کرایا۔ اور میرے عزیزوں میرے نوجوانوں بستی والوں اگر تم حفظ نہیں کرا سکتے کم سے کم ناظراتوں پڑھانے کیا ہر آدمی حفظ کرے۔ ہم اپنے ہر بچے کو انشاءاللہ ناظرہ قرآن کریم ضرور پڑھائیں گے۔ کون پڑھائے گا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر اپنا نام لکھوا دے اللہ کی فہرست میں۔ ہم انشاءاللہ اپنے بچوں کو ناظرہ ضرور پڑھائیں گے۔ میں انہیں بھی خوشخبری سنا دوں تو ناظرہ پڑھائے گا۔ فرمایا جس کے بچے نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا میرا نبی کہتا ہے اس کے اگلے بیمار اس کے پچھلے بیمار وہ بچہ بچایا ہے۔ ارے دولت بچ رہی ہے، فری کی بچ رہی ہے، کیوں نہیں آتے؟ لوٹو ہم تو مائن بکرم ہے، کوئی سائی نہیں رہی، راہ دکھائے کسے راہ منزل ہی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔